نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى واتم الحج والعمرة لله صدق الله العظيم. حج عمرے کا جب احرام پہن لیا جاتا ہے تو شرعی طور پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کرنا لازم ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے بچنا ضروری ہو جاتا ہے. اب کرنے کے کاموں کو نہ کرنا یا بچنے والی چیزوں سے نہ بچنا اس کو جنایت کہا جاتا ہے، اور پھر جب کوئی جنایت ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اس کا کفارہ اور جزا لازم آتی ہے. تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ جنایات ہیں کیا کیا، اور اس پہ اگر جنایت ہو جائے تو اس پہ کفارہ کیا ادا کرنا پڑتا ہے. تو سب سے پہلی چیز سمجھنے کی ہے کہ جنایت کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک ممنوعات ہیں کچھ، یعنی جن سے بچنا ضروری ہے، اور نمبر دو مامورات ہیں، یعنی جن کا کرنا ضروری ہے. تو ممنوعات یہ ہیں: خوشبو لگانا، سلا ہوا کپڑا پہننا، سر یا چہرے کا ڈھانپنا مردوں کے لیے اور صرف چہرے کا ڈھانپنا خواتین کے لیے، بال کاٹنا، ناخن تراشنا یا جنسی خواہشات، یہ ساری کی ساری چیزیں احرام پہننے کے بعد ناجائز ہو جاتی ہیں، منع ہو جاتی ہیں. اگر ان چیزوں میں سے کسی چیز کا ارتکاب ہو جائے، پابندی کو توڑ دے، تو اس صورت میں اس کو جنایت کہا جاتا ہے، اور جنایت توڑنے پر پھر جزا لازم آتی ہے. اب وہ جزا جو لازم آتی ہے اس کی دو شکلیں بنتی ہیں. کبھی تو جو خلاف ورزی ہوتی ہے وہ کامل طور پر ہوتی ہے، اور کبھی وہ خلاف ورزی ناقص طور پر ہوتی ہے. اگر کامل طور پر خلاف ورزی آئے تو مکمل جزا لازم آتی ہے، عام طور پر دم یعنی قربانی کرنا لازم ہو جاتا ہے. اور اگر ناقص جنایت ہوتی ہے تو اس صورت کے اندر عام طور پر صدقہ لازم آتا ہے. لیکن کامل کیسے بنتی ہے جنایت اور ناقص کیسے بنتی ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے. اگلی سلائیڈ کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے. تو دوسری چیز اس میں تھی مامورات کا کرنا، یعنی وہ چیزیں جن کے کرنے کا حکم ہے. ان چیزوں کے بارے میں بھی اصول ضابطہ یہ ہے کہ اگر شرعی عذر کی وجہ سے کوئی کام چھوڑ دیا جائے تو جزا لازم نہیں آتی، لیکن اگر شرعی عذر نہ ہو اور پھر چھوڑ دیا جائے تو اس صورت کے اندر اس میں بھی جزا لازم آتی ہے، جو اگلی سلائیڈز کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو منع کی ہوئی چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز ہے خوشبو لگانا. تو خوشبو اگر بدن پہ لگا لی جائے تو یہ جنایت ہے. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جنایت کامل ہوئی ہے کہ ناقص ہوئی ہے. تو خوشبو کے اندر تین شکلیں ایسی بنتی ہیں کہ جن میں کامل جنایت ہوتی ہے، اور دو شکلیں یہاں پر آ جائیں گی جن میں ناقص جنایت ہوتی ہے. تو پہلی شکل اس کی کامل جنایت کی کیا ہے کہ کسی بڑے عضو مثلا سر، داڑھی، پنڈلی وغیرہ مکمل پہ خوشبو لگا دینا. تو اعضاء کی دو قسمیں ہیں بدن کے اندر، کچھ بڑے اعضاء ہیں اور کچھ چھوٹے اعضاء ہیں. جو بڑے اعضاء ہیں مثال کے طور پر پوری ہتھیلی ہے، پورا بازو ہے، یا سر ہے، چہرہ ہے، پنڈلی ہے، یہ وہ اعضاء ہیں جن کو بڑے اعضاء میں شمار کیا جاتا ہے. اور کچھ چھوٹے اعضاء ہیں جیسے ایک انگلی ہے، ناک ہے یا کان ہے، ان کو چھوٹے اعضاء کہا جاتا ہے. تو اس میں کامل جنایت کیا بنے گی کہ بڑے عضو پر مثلا سر، داڑھی، پنڈلی وغیرہ پر اگر مکمل پہ خوشبو لگا دی ہو تو یہ کامل جنایت ہے اور اس پہ دم لازم آئے گا. دوسری صورت اس کی کامل جنایت کی کیا بنتی ہے کہ چند اعضاء پر اتنی جگہ خوشبو لگا لی جائے کہ مجموعہ عضو کے برابر ہو جائے. مثال کے طور پر تھوڑی سی خوشبو ادھر لگا لی، تھوڑی سی خوشبو انگلی پہ لگا لی، تھوڑی سی خوشبو ماتھے پہ لگا لی، تھوڑی سی خوشبو داڑھی پہ لگا لی. اب مختلف جگہوں پر اتنی خوشبو لگا لی ہے کہ اگر ہتھیلی پہ لگائی جاتی تو پوری ہتھیلی پہ پوری آ جاتی. تو اس صورت کے اندر اس کو بھی کامل جنایت کہا جاتا ہے، اور اس صورت میں بھی دم لازم آتا ہے. تیسری شکل اس کی کامل جنایت کی بنتی ہے وہ یہ کہ خوشبو کی اتنی مقدار کہ جو بڑے کسی عضو پر پوری ہو جائے، اگر تھوڑی سی جگہ پہ بھی لگا دیں گے تو وہ کامل جنایت سمجھی جائے گی. مثال کے طور پر کسی نے خوشبو لی اور صرف ہتھیلی کے درمیان میں تھوڑی سی جگہ پہ رکھی، لیکن اتنی مقدار ہے اس خوشبو کی کہ اگر اس کو پوری ہتھیلی پہ ملا جاتا تو پوری پہ پوری آ جاتی. تو اس صورت میں یہی سمجھا جائے گا کہ یہ بھی کامل جنایت ہے، اس کو دم لازم آئے گا. تو یہ تین شکلیں بنتی ہیں اس کی کامل جنایت کی. دو صورتیں اس کی ناقص جنایت کی. نمبر ایک، بڑے عضو کے کسی حصے پہ خوشبو لگائی ہے، مکمل پر نہیں. مثلا پوری ہتھیلی ہے، پوری ہتھیلی پہ خوشبو نہیں لگائی، تھوڑی سی خوشبو لے کر ایسے ہاتھ پہ لگا دی. بڑے عضو کے تھوڑے حصے پہ خوشبو لگا دی تو اس کو ناقص جنایت کہا جاتا ہے. اور ناقص جنایت جب ہو جائے تو پھر صدقہ لازم آتا ہے. صدقے سے مراد ہے کہ 2.25 کلو گندم کی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت ادا کرنا لازم ہوتا ہے. اور اس کی دوسری ناقص جنایت کیا بنتی ہے کہ چھوٹے عضو مثلا ناک ہے، کان ہے، اس پہ خوشبو لگا دی، یا ایک انگلی پہ تھوڑی سی خوشبو لگا دی، تو یہ ناقص جنایت بنتی ہے اور ناقص جنایت پر صدقہ لازم آتا ہے. تو یہ 5 شکلیں ہیں خوشبو لگانے کی، جن میں 3 کامل بنتی ہیں جنایت اور 2 ناقص جنایت بنتی ہیں. اب اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے، 1 منٹ کے لیے بھی لگے گی، 1 لمحے کے لیے بھی لگے گی، تو بس جنایت پائی جائے گی. دوسری پابندی یہ تھی کہ سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتے. اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ لباس جو انسانی ساخت پہ سلا ہوا ہو، جیسے ہماری قمیص ہے، ہماری بنیان ہے، ہمارے ہاں پیجامہ پہنا جاتا ہے، یہ ساری انسانی ساخت پہ بنے ہوئے لباس ہیں. اگر کسی کے احرام کی چادر سائڈوں پہ سلائی ہوئی ہے وہ اس کا کوئی حرج نہیں ہے، وہ پہن سکتے ہیں. تو سلا ہوا لباس
اس میں ایک شکل بنتی ہے کامل کی اور دو شکلیں بنتی ہیں اس کی ناقص کی. وقت کے اعتبار سے دیکھا جائے گا اس کے کامل اور ناقص ہونے کو. یہاں پر دیکھیں نمبر ایک کامل کیسی شکل بنے گی کہ کسی نے سلا ہوا لباس پوری رات یا پورا دن پہنے رکھا, اس سے مراد 12 گھنٹے ہیں, یعنی 12 گھنٹے تک اگر پہنے رکھا تو اس صورت میں یہ جنایت کامل بنے گی اور کامل جنایت پر اس کو دم لازم آئے گا, یعنی قربانی کرنی پڑے گی. اس کی ناقص جنایت یہ بنتی ہے کہ 1 گھنٹہ یا اس سے زیادہ پہنا لیکن 12 گھنٹے سے کم ہے تو یہ ناقص جنایت بنے گی اور ناقص جنایت پر صدقہ لازم آئے گا, یعنی نصف سا وہی 1.25 کلو گندم کی جو قیمت بنتی ہے وہ صدقہ کرنا لازم ہوگا. اس میں ایک اور شکل بنتی ہے جو ناقص ترین ہے. ناقص ترین سے مطلب ہے کسی نے تھوڑی دیر کے لیے لباس پہنا ہے سلا ہوا, 10-15 منٹ ہی پہنا تھا تو کسی نے یاد کرا دیا کہ بھائی احرام میں یہ پہننا جائز نہیں ہے, اس کو اتار دیا. 1 گھنٹہ بھی نہیں تھا, جب 1 گھنٹہ بھی نہ پہنا ہو, اس سے کم پہنا ہو, تو اس صورت میں مٹھی بھر گندم کی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت صدقہ کرنا لازم ہوتا ہے. تو اس میں گویا 3 شکلیں بنی ہیں سلے ہوئے لباس میں, ایک کامل ہے, ایک ناقص ہے اور ایک ناقص ترین ہے. ان میں سے اگر کوئی بھی ہو تو اس کو دیکھ لیا جائے اور اس کے مطابق پھر جزا لازم ہوتی ہے. کہ یہ جتنی چیزیں لازم آ رہی ہیں یہ اس صورت میں ہے کہ اگر کوئی عذر نہیں تھا پھر یہ کام کر لیا. اگر کسی عذر کی وجہ سے یہ کام کیا کہ بیماری ہو گئی تھی یا سخت سردی تھی یا سخت گرمی تھی یا بیمار ایسا ہو گیا تھا کہ ان چیزوں کا استعمال کرنے کی ضرورت پیش آ گئی, تو اس صورت کے اندر پھر جہاں یہ کامل جنایت دم لازم آ رہا ہے وہاں پر انسان کو 2 اختیار اور مل جاتے. دم ادا کرنا چاہے تو دم ادا کر دے, دم ادا نہیں کر سکتا 3 سا گندم کی قیمت 6 مسکینوں کو دے دے تو یہ بھی اس کو اختیار ہے. یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو 3 روزے رکھ لے تو یہ بھی اس کو اختیار ہے. اگر عذر کی وجہ سے کامل جنایت پائی گئی ہو تو پھر ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی اختیار کر سکتے. اگر عذر کی وجہ سے ناقص جنایت کی تھی تو اس صورت میں صدقہ لازم آتا ہے, لیکن صدقہ نہیں دیتا اگر تو اس کو ایک اور اختیار بھی مل جاتا ہے. جب عذر کی وجہ سے اس نے اس کو جنایت کو اختیار کیا ہو وہ یہ کہ چاہے تو 1 روزہ رکھ لے تو اس سے بھی اس کی جزا ہو جاتی ہے. تیسری پابندی ہے سر یا چہرے کا ڈھانپنا. یہ بھی احرام کے اندر ڈھانپنا جائز نہیں ہے. اس میں وقت اور مقدار دونوں اعتبار سے جنایت جو ہے کامل یا ناقص سمجھی جاتی ہے. اس میں ایک شکل بنتی ہے کامل کی, وہ یہ کہ مکمل یا چوتھائی سر یا چہرہ دن یا رات بھر مکمل ڈھانپا ہو تو اس صورت کے اندر یہ کامل جنایت بنتی ہے اور دم لازم آتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر دیکھیں 2 چیزیں آ رہی ہیں. نمبر 1 چوتھائی سر, اس سے اگر کم ہو تو وہ نہیں, کم از کم چوتھائی سر یا اس سے زیادہ کو ڈھانپا ہو, اور کتنی دیر ڈھانپا ہو, پورا دن یا پوری رات, یعنی 12 گھنٹے تک ڈھانپے رکھا ہو تو اس صورت میں یہ کامل جنایت بنے گی اور یہ دم لازم آئے گا. باقی اس کی 3 شکلیں ناقص جنایت کی بنتی ہیں. نمبر 1 مکمل یا چوتھائی سر یا چہرہ ڈھانپا تو ہے لیکن پورا دن اور رات نہیں, یعنی 12 گھنٹے سے کم ڈھانپا ہے تو اس صورت کے اندر یہ ناقص جنایت سمجھی جائے گی اور صرف صدقہ لازم آئے گا. اور دوسری ناقص صورت اس کی یہ بنتی ہے کہ چوتھائی سر سے بھی کم کو ڈھانپا ہو, بھلے پوری دن اور رات ہی ڈھانپا ہو تو یہ ناقص ہی سمجھی جائے گی اور اس صورت میں صدقہ لازم آئے گا. اور اس کی تیسری صورت بنتی ہے جو ناقص ترین شکل ہے, وہ یہ کہ سر کو ڈھانپ لیا یا چہرے کو ڈھانپ لیا لیکن 1 گھنٹہ بھی نہیں ڈھانپا, بس چند منٹ پہنا اور کسی نے بتا دیا کہ بھائی آپ نے جب پہنا ہوا یہ ٹھیک نہیں ہے تو فوری اتار دیا. 1 گھنٹہ بھی نہیں پہنا تو یہ ناقص ترین جنایت ہے. ناقص ترین جنایت کی صورت میں مٹھی بھر گندم بھی اگر صدقہ کر دے گا تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے. یہ تیسری پابندی تھی. چوتھی پابندی یہ ہے کہ بال موڑنا. تو اس میں کامل ایک جنایت بنے گی اور 3 شکلیں اس میں بنے گی ناقص کی. کامل کیسے بنے گی کہ مکمل یا چوتھائی سر یا داڑھی کے بال مونڈ دینا یہ کامل جنایت بنتی ہے, یعنی 1/4 سر کے بال کاٹ دیے تو یہ کامل بنے گی. اور جب کامل جنایت بنے گی تو کامل جنایت کے اندر دم لازم آئے گا, یعنی قربانی کرنی پڑے گی. اور اس کی جو ناقص شکل بنتی ہے وہ یہ کہ چوتھائی سر سے یا چوتھائی داڑھی سے کم مقدار میں بال کاٹے ہیں تو یہ اس کی ناقص شکل بنتی ہے. 3 بال سے زیادہ ہیں اور چوتھائی سے کم ہیں تو یہ ناقص شکل ہے, لہذا اس کو صدقہ لازم ہے. یہ 4 بال کیوں لکھے ہیں؟ اس وجہ سے اگر 3 بال گرے ہیں تو یہ دیکھا جائے گا کہ جان بوجھ کے توڑے ہیں 3 بال یا ویسے ہی وضو کرتے وقت گر گئے ہیں. تو اگر تو جان بوجھ کر توڑے ہیں تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہر بال کے بدلے میں مٹھی بھر صدقہ کرے گا. اور اگر خود بخود گر گئے ہیں جان بوجھ کے نہیں تو اس صورت میں پھر ان تمام 3 بالوں کے بدلے میں مٹھی بھر صدقہ کرنا پڑے گا. تو گویا ان بال مڑنے والی شکلوں میں 1 کامل شکل ہے اور 3 اس کی ناقص
नाकिस सूरतें बनती हैं जिनके अंदर सदका लाजिम आता है। पांचवी जिनायत है नाखून काटना। नाखून काटने में 2 कामिल जिनायत हैं और 1 नाकिस है। इसमें कामिल ये बनता है कि मुकम्मल हाथ या मुकम्मल पाँव के नाखून काट दिए, यानी पूरे हाथ के 5 के 5 नाखून काट दिए या पूरे पाँव के 5 के 5 के नाखून काट दिए, तो इस सूरत में कामिल जिनायत कहलाती है और कामिल जिनायत पर दम लाजिम आता है। इसकी दूसरी कामिल जिनायत ये बनती है कि मुकम्मल हाथ या पाँव के नाखून काटना एक मजलिस या ज्यादा में। तो उस सूरत में जितनी मजलिस होंगी इतने दम होंगे। एक ही मजलिस में बैठ के दोनों हाथ और दोनों पाँव के नाखून काट दिए तो एक ही दम था, लेकिन एक मजलिस में बैठ के एक हाथ के काटे, दूसरी मजलिस में जाके दूसरी हाथ के काटे, तो इस सूरत के अंदर ये 2 अलग अलग दम इसको देने पड़ेंगे। ये 2 जिनायतें गोया इसने कर ली हैं, तो ये दोनों इसकी कामिल जिनायतें हैं। और इसकी एक नाकिस सूरत ये बनती होती है कि मुकम्मल हाथ या मुकम्मल पाँव के नाखून ना काटे, मुतफर्रिक तौर पर पहले 16 ही काट दे। मिसाल के तौर पर इस हाथ के मुकम्मल नहीं काटे, 4 काट दिए तो ये नाकिस है। इस हाथ के भी 4 काट दिए, ये भी नाकिस है। पाँव के भी 4 काट दिए तो ये नाकिस है। चारों के मिला के 16 बन गए। तो 16 अगरचे नाखून काट दिए हैं लेकिन पूरे हाथ किसी के या पूरे पाँव के नाखून नहीं काटे हैं, तो ये इसको कामिल जिनायत नहीं कहा जाएगा, इसको नाकिस ही कहा जाएगा और उस सूरत में इसको सदका अदा करना लाजिम होगा। छठी चीज है, ये बहुत अहम है, जिसकी सारी सूरतें ही कामिल हैं, कुछ कामिल है और कुछ कामिल तरीन है, वो है जिनसी ख्वाहिशात। तो जिनसी ख्वाहिशात में सारी सूरतें कामिल है, नाकिस कोई भी नहीं है। नंबर 1, काबिल शहावत को शहावत से बोसा लेना या देना। मर्द औरत को बोसा दे या औरत मर्द को बोसा दे शहावत से, दोनों में से जो भी, तो उस सूरत में ये कामिल जिनायत है और कामिल जिनायत पर दम लाजिम आता है। दूसरी कामिल तरीन जिनायत है, वो ये कि एहराम पहन लिया हज का, अभी अरफा का वकूफ नहीं हुआ, 9 ज़िलहज्जा से पहले ही जिमा कर लिया, तो उस सूरत के अंदर हज भी फासिद हो गया और दम भी लाजिम आ गया। ये बहुत बड़ी जिनायत है, हज भी गया और दम भी लाजिम हो, अगले साल कज़ा करेंगे या फिर किसी और साल आके कज़ा करनी पड़ेगी। इसी तरह से एक और कामिल तरीन जिनायत है इसकी, वो ये कि अरफात के बाद तवाफ और हलक से पहले जिमा करना। यानी 9 तारीख को वकूफ अरफा तो कर लिया था, लेकिन 10वीं को अभी हलक भी करना बाकी था, अभी तवाफ ज़ारा भी बाकी था, ये दोनों काम बाकी थे और इन दोनों कामों से पहले ही जिमा कर लिया, तो इस सूरत के अंदर बुदना लाजिम आता है, यानी बड़ा जानवर कुर्बानी करना लाजिम आता है। ऊँट कुर्बानी करना पड़ेगा या गाय कुर्बानी करना पड़ेगी। ये दोनों बहुत बड़ी जिनायात हैं जो हज के मौके पर हो रही हैं। तीसरी जिनायत ये बनती है कि अरफात का वकूफ कर लिया 9 को, अब मिना के अंदर पहुंच चुका है, यहाँ पर आकर हलक भी करवा लिया है, लेकिन अभी तवाफ करना बाकी है, तो ये कामिल जिनायत समझी जाती है। तो अगर कोई एहतियात पे चलना चाहता है, बहुत मालदार है, तो ये शक्ल अगर उससे पैदा हो गई है तो उस सूरत में तो वो बड़ी कुर्बानी करे, और अगर कोई गुंजाइश वाला नहीं है तो वो छोटी कुर्बानी भी कर लेगा, तो इंशाल्लाह जज़ा हो जाएगी। और इसकी 5वीं जो कामिल जिनायत बनती है वो ये कि वकूफ अरफा भी कर लिया था, तवाफ ज़ारा भी कर लिया है, अभी हलक बाकी है, और उससे पहले अगर जिनायत कर लेता है यानी जिमा कर लेता है, तो उस शक्ल के अंदर फिर उसको दम लाजिम आएगा। ये वो बड़ी 6 पाबंदियाँ थी जो एहराम पहनने के बाद लाजिम आ जाती हैं, और उनके अहकामात वो जो हम आपके सामने अर्ज कर दिए हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बात बड़ी वाज़ेह होगी।